عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، احادیث میں مسجد کی مقدار کا تعین نہیں ہے، کتنی مسجد، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے۔ رستے پہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہاں جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ 500-700 روپے لگا کے کوئی 50-100 اینٹ خرید کے وہاں نشاندہی کر دیتے ہیں، لوگ یہاں مسافر نماز پڑھیں گے۔ اس رب کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنانے والا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، جن بزرگوں کے نام پہ یہ مسجد بنی ہے وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین اس زمین کے وقف کرنے والے، مسجد کی نیت رکھنے والے بزرگ لقمان صاحب، اللہ ان کو اس مبارک مسجد کی وجہ سے جنت عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے وقت دیا، مشورے دیے، ٹینشن لی، مستری ہائر کیے، کتنے کام ہوتے ہیں تعمیرات کے کام، یہاں تک جس بھائی نے 10 روپے بھی اس لقمان مسجد میں انویسٹ کیے ہیں، جس نے 1 منٹ بھی اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں 1 منٹ دیا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں شریک ہے۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ حضرات گرامی، مسجد بن چکی ہے، مبارک ہو، مسجد بن چکی ہے، مبارک ہو۔ اب ہم سب پر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ ہے کہ ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے محلوں میں مسجد بناؤ، وہ ہم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الحمدللہ مسجد بنا دی ہے۔ اب ہم سب نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ ہر وہ کام جو مسجد کی آبادی میں خلل ہو، مخل ہو، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ دوسری یہ بھی مبارک ہو کہ ہم نے بڑے پڑھے لکھے عالم دین، تجوید کے ماہر، حافظ قرآن، قاری قرآن، 7 کے ماہر، پھر مستند عالم دین، نیکی تقوی کے پابند، تہجد گزار عالم دین، ہم نے آپ کو اپنا بیٹا عنایت فرمایا ہے، جن میں بڑی زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ مسجد لقمان ایک مسجد نہیں بلکہ بہت بڑا دین کا مرکز بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں ناظرہ قرآن کریم کو آج سے شروع ہو جائے گا۔ جو میرا بیٹا نوجوان بھائی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، ہمارے محترم شیخ عبدالعظیم ادریس صاحب 24 گھنٹے اسی مسجد کے اندر آپ کو ملیں گے۔
عشاء کے بعد بھی کلاس ہوگی، مغرب کے بعد بھی کلاس ہوگی، صبح کی نماز کے بعد بھی کلاس ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ایک پراپر شیڈول یہاں مہیا کریں گے۔ میری تمام بھائیوں سے، محلے والوں سے گزارش ہے کہ وہ محترم شیخ عبدالعظیم ادریس صاحب سے استفادہ کریں۔ کمی کوتاہی انسان ہونے کے ناطے تو وہ آپ محترم محبوب صاحب ہیں، محترم عابد صاحب ہیں، یعنی ان تک آپ مشورہ پہنچا سکتے ہیں۔ کمی کوتاہی کوئی بھی دیکھیں ان تک پہنچائی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ وہ بڑی پیار اور محبت کے ساتھ اس کمی کوتاہی کو دور کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس مرکز کو آباد رکھے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر مہینے، ہر دوسرے تیسرے مہینے نئی کتب بھی ملیں گی۔ ہمارا یہ نیٹ ورک ہے بڑا وسیع، نشر و اشاعت کا، یہ بھی ہمارا مرکز ہے، قصور میں بھی ہمارا مرکز ہے، لاہور میں بھی ہمارا مرکز ہے، اور بھی جگہوں پہ پوری دنیا میں ہمارے مراکز ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں کئی زبانوں میں، وہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارا مرکز ہے۔ میں گاہے بگاہے خود بھی یہاں علمی حلقے، علمی دورہ جات ہائی لیول کے وہ ہم منعقد کرتے رہیں گے، تاکہ کھڑیاں اور کھڑیاں کے آس پاس کے علماء، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات، ان تک ہم اسلام کا سچا اور سچا پیغام جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ مسجد اکیلی مسجد نہیں ہے، یہ دین کا بہت بڑا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مسجد کو آباد کرنے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہمیں مزید اس مسجد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔